سے وہ ایمان جس کو اللہ ایمان مانتا ہے، وہ ایمان ہے توحید، رسالت، ختم نبوت، جو بھی اسلام کے ضروری عقائد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال میں کیا ہو، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہوں، وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں، دل لگا کے دھیان سے نماز پڑھتے ہوں۔ کامیاب لوگوں کی قرآن ہمیشہ پہلی علامت جو بیان کرتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ عقائد درست اور نماز، عقائد درست اور نماز۔ کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا، اپنے سب سے پہلا حکم جو اس کو اسلام کا بتانا ہے، توحید کے بعد اب نماز پڑھو بھائی۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ پہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، ابھی مسلمان ہوا اور نماز کا ٹائم میں کچھ وقت باقی ہے، اتنا باقی ہے کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے وہ، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں نیا مسلمان ہوں، ابھی تو میں نماز سیکھوں گا، نہیں بھائی، جیسے تیسے ہو، جتنی آتی ہے اتنی شروع کر دے بس، وہ پھر سیکھتا رہے آرام سے، اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن اتنا ٹائم اگر غیر مسلم کے پاس ہے نا، کہ جیسے فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہو 7:30 پہ، اور غیر مسلم اسلام ہوا، اسلام اس نے قبول کیا 7:27 پہ، تو 27 منٹ کے بعد 3 منٹ باقی ہیں جس میں وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح جو خواتین حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کا مینسز بند ہوئے اور بند ہونے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے صرف تکبیر کہہ سکتی ہیں، تو ان پہ بھی وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے، اگر نہیں پڑھیں گی تو ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو نماز کا بہت اہم مسئلہ ہے، قرآن جگہ جگہ اہل ایمان اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی علامت نماز بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا، ابھی تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو خشوع میں ظاہری جسم کا خشوع بھی اور باطن کا خشوع بھی۔ ظاہری خشوع کیا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہلے نہیں آپ۔ کتنے لوگ ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ہر وقت داڑھی کو یوں کرتے رہتے ہیں، کوئی کھجاتا رہتا ہے۔ بعض لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ہل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو مکہ میں یہ اتنا ہل رہے ہیں نماز میں، تو شاید یہی سنت طریقہ ہوگا۔ غلط ہے بھائی، وہاں کے علماء بھی اس عمل سے منع کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عربی کو آپ نے کوئی بھی دیکھ لیا تو وہی اسلام بن گیا۔ وہ نمازوں میں آپ کو خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خشوع میں ظاہری خشوع بھی باطنی خشوع بھی۔ اور ظاہری خشوع یہی ہے کہ آپ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھیں، جلدی جلدی نہ بھاگیں اس میں۔ اور جو اٹھک بیٹھک لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے رکوع میں جانے کے بعد قوما میں جانے ابھی کھڑے نہیں ہوتے، ایک دم ڈائیو مارتے ہوئے جناب وہ سردے میں چلے جاتے۔ میں نے گاؤں میں نماز پڑھائی، میں رکوع میں گیا تو لوگ بھی رکوع میں گئے، پیچھے گاؤں کے لوگ۔ میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا ہوں تو ابھی میں صحیح طرح کھڑا ہوا نہیں کہ میں نے پبلک کو دیکھا، وہ آدھی سے زیادہ جو مقتدی تھے نا وہ سردے میں پہنچ چکے ہیں، اور جب سر ان کا زمین کے قریب گیا نا تو ان کو خیال ہوا امام صاحب تو پہنچے نہیں ہو، تو مجھے یوں منہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام وہیں کھڑا ہوا ہے اور ہم تو سردے میں پہنچ چکے ہیں، تو پھر وہیں رک گئے وہ۔ یہ بھی ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے وہاں اسٹاپ کر لیا۔ تو اتنی اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھنا، دھیان نہ لگانا، یہ بہت بری حرکت ہے۔ تو یہ ہے ظاہری۔ اور دل کا کیا ہے کہ دل سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور دل میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو بھی پڑھ رہے ہو نا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ بحمدک، ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، تیری شان بہت اونچی ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہو۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اس سے آپ کا دھیان بٹے گا نہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح کا مطلب آتا ہو، سبحان ربی العظیم، التحیات کا مطلب آتا ہو۔ اس لیے پہلی فرصت میں نماز کا پورا ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ شروع سے میرے یہ تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں، اللہ سے مجھے پوری امید ہے ان کو پورا نماز کا ترجمہ آ گیا ہوگا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، تو التحیات کا مطلب عبادتیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ التحیات اس کا ترجمہ عبادتوں سے کیوں کیا، یہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اس کو۔ التحیات للہ،
قولی عبادتیں، تحیہ کا مطلب قولی، یعنی زبان سے جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، والصلوات، اسی طرح جو بدنی عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا، حج کرنا، وہ بھی اللہ کے لیے، والطیبات، اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات، وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ لفظ یاد کر لیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، آگے پھر وہ آسان ترجمہ ہے اس کا۔ تو تفسیر کے لیکچر جو لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تراویح میں بھی ان کو بہت حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، تراویح کی نماز میں بھی ان کا دل لگے گا، تہجد کی نماز میں بھی۔ تو اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ آپ کو نماز کا مفہوم اگر آتا ہو، تو جن لوگوں کا نماز کا مفہوم نہیں آتا وہ یاد کریں، نماز ترجمے سے سیکھیں، اور جب تک ترجمہ نہیں آتا تو یہ تصور کر کے کھڑے ہوا کریں بھئی ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، تو اپنا دھیان وہاں لگائیں۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں، یہ پوری امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے۔ آپ نے پوری کوشش کر لی پھر بھی دماغ نہیں لگ رہا نماز میں، تو اس سے ٹینشن نہیں لینی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے کہ جو آپ جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، اس سے زیادہ کہ آپ شریعت میں مکلف نہیں ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، ابھی دل تو لگ نہیں رہا۔ ظاہر انسان 20 کاموں کے بعد جب نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے، اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتیں رکھی ہیں نا، فرض نماز سے پہلے، اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ سنتوں کی وجہ سے آپ کا دھیان جو ادھر ادھر گیا ہوا ہے نا، وہ بٹ کے سنتوں میں نماز کی طرف کچھ آ جائے گا، اللہ کی طرف۔ پھر جب آپ فرض کریں گے تو مکمل دھیان آپ کو نصیب ہوگا۔ ڈائریکٹ آ کے فرض کی نیت باندھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل لے کے انسان آیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح سے نماز میں نیت باندھ لیتا ہے، تو پھر دل نہیں لگتا اس کا نماز میں۔ تو اللہ نے اہل جنت کی پہلی علامت بیان کی کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا اصل ترجمہ ہے غیر مفید، وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب نقصان ہے یا نہیں؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی ہوتا ہے، وہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ہوتا ہے، مگر ہوتا دنیاوی ہے، آخرت والا نقصان نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا، یہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ تو اس لیے لغویات میں 4 چیزیں داخل ہیں، خوب سمجھ لیں۔ لغویات کی ڈیفینیشن کیا؟ فائدہ نہ ہو اس کا، یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے۔ پھر اس کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1، فائدہ تو نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے، تو یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے۔ تیسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے۔ چوتھی قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اب میں ان کی تھوڑی سی مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی قسم جس کا میں صرف فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، آپ نا دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ، جس میں جوا نہیں ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں نا اس سے تو ہمیں ذہنی تفریح ملتی ہے، تو ذہنی تفریح ان کھیلوں سے نہیں ملتی، بھاگنے دوڑنے سے، جب آپ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے ہیں تو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے۔ تاش واش یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، تو کچھ نہ کچھ ذہنی تفریح تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے نا۔ ویسے بھی انسان کلاوازیاں کھا رہا ہو تو ذہنی تفریح تو ہوگی اس میں تھوڑی بہت، تو فائدہ سے مراد یہ کہ کوئی معتد بھی فائدہ ہو۔ اور فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا یعنی مفید کام جس میں آپ کو کوئی صحت مل رہی ہو، یا یہ چیز بعد میں آپ کے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہو۔ تو تاش کی مثال کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، یا تو بیگم کے ساتھ کھیل رہے ہو نا، گھر والوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس سے بیوی بچوں میں محبت بڑھتی ہے، لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا لائف کو گزار رہے ہیں، کچھ ہمارے بھی کھیل میں شریک ہو رہے ہیں، تو وہ ایک مصلحت ہے، وہ تو پھر مفید لغو کہلائے گا، پھر وہ لغو کہلائے گا ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک مفید کام ہے، ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن نارملی ایویں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کام کہلائے گا غیر مفید، لیکن اس میں گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز ضائع نہیں کر رہے، اگر آپ کوئی یعنی شریعت کی کوئی لازم حکم ہے اس کو نہیں توڑ رہے،
بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں, مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں, تو پھر ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کام غیر مفید کہلائے گا, لغو کہلائے گا, مگر اس میں گناہ نہیں ہوگا آپ کو. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اور جو اللہ نے اہل جنت کی, اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جو علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں, وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں. تو اتنی ملامت تو کی جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں. تو جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے, اب وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نماز کے ٹائم پہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن سارا دن بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک برے طور پہ بیان کیا ہے کہ لغویات سے جو اہل ایمان لوگ ہیں, جو کامل درجے کے مومنین لوگ ہیں, جو واقعی حقیقی کامیاب ہیں, وہ یہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو لوگ وقت لگاتے ہیں, 4 مہینے لگا لیے اور زیادہ ٹائم لگا دیا, تو آٹومیٹیکلی ان کو ان لغویات سے نفرت ہو جاتی ہے. میں کیوں, وہ پاگل سارا دن ٹی وی میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹھ کے, اس کے یعنی ٹیلی ویژن اس کے چینل کو دکھا رہا ہے, وہ پاگل ہے, میں تھوڑی پاگل ہوں, مجھے کیا ملے گا اس کا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھتا رہوں میں. ذہنی تفریح کے لیے تو 1-8 گھنٹے کا کوئی کلپ دیکھ لینا بھی کافی ہے. تو 1 گھنٹہ تو میں نے زیادہ بول دیا, کوئی 10-15 منٹ کا کوئی پروگرام دیکھ لینا بھی کافی ہے جس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو. یہ جب اس کو لغو مانا جائے, ورنہ کرکٹ میں تو آج بہت سارے منکرات بھی شامل ہو گئے ہیں. تو والذین هم عن اللغو معرضون, اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں, اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, وہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں. تو اس کا پہلا درجہ کیا ہوا, وہ فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے دی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس گپ شپ کا, ٹائم ویسٹنگ ہے, لیکن لگائے جا رہے ہیں. جیسے گٹر کے ڈھکنوں پہ آپ کو نے دیکھا ہوگا لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہ گناہ ہے جس میں وہ لغو ہے جس میں گناہ تو نہیں ہے, لیکن یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے زندگی میں. اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ان چیزوں میں پڑنا, اور بالآخر یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں. لغو کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فضول کام ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان ہے, اور وہ نقصان دنیا کا نقصان ہے, آخرت کا نقصان نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بے تحاشا چائے پی رہے ہیں, آپ بے تحاشا سگریٹ پی رہے ہیں. تو سگریٹ ایک اختلافی مسئلہ ہے, ہماری رائے کے مطابق گناہ نہیں ہے, مکروہ ناپسندیدہ ہے. اب یہ بھی ایک لغو کام ہے جس میں آپ کو شاید اس فتوے کی روح سے کہ حرام نہیں ہے, آخرت میں شاید سوال نہ ہو, لیکن دنیا کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہو, اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو. چائے بلا وجہ کی صبح شام پی کے آپ نے اپنے معدے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہیں بھی فضول. کثرت کی بات کر رہا ہوں چائے کی, نارملی یہ چونکہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں اس میں بھی بیچ میں نہیں گھسنا چاہتا, لیکن کثرت سے چائے پینا, سگریٹ کثرت سے پینا, اور اس طرح کے بہت سارے الٹے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ دنیا میں ان کا نقصان ہے, آخرت میں فتوے کی روح سے. تو ٹھیک ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے, اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قیامت میں سوال نہیں پوچھیں گے تم نے 2 کے بجائے 6 کپ چائے کیوں پی, یا یہ کام تم نے کیوں کیا. تو آخرت میں تو قرآن کے الفاظ کے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, بڑے گناہوں سے بچ گئے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا میں. تو آخرت کے معاملے میں تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے. لیکن ہاں کوئی اتنی سگریٹ پی رہا ہے کہ یقینی طور پر اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے, تو پھر آخرت کا بھی نقصان ہوگا. یا کوئی اتنی چائے کافی پینا شروع کر دے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور پھر بھی نہیں چھوڑ رہا, تو پھر یہ چونکہ دنیا میں یقینی ضرر ہو رہا ہے نا, تو پھر آخرت میں بھی نقصان ہوگا اس کو. تو بہرحال کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ہمیں نقصان ہوتا ہے. آپ زیادہ پیسے کما سکتے تھے دنیا کے لیے, لیکن آپ ٹائم ویسٹ کر کے نہیں کما رہے, تو آخرت کا اس لحاظ سے نقصان نہیں ہے کہ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا تو نے اتنا پیسہ کیوں کمایا, اتنا کیوں نہیں کمایا. لیکن دنیا میں نقصان ہوگا, لوگوں کے تانے ملیں گے آپ کو, اور لوگ الٹی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں, اور سست کے تانے ملیں گے آپ کو. تو ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں ہمیں کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے, مگر آخرت کا نہیں ہوتا. آخرت کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہیں ملے گی آخرت میں, لیکن یہ والا آخرت میں نقصان ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے نقصان سے بچ کے آخرت میں بھی اونچے درجات حاصل کر سکتے تھے, ان درجات سے آپ محروم ہو جائیں گے. بہرحال جیسے ایک آدمی زیادہ پیسہ کما سکتا تھا تو زیادہ صدقات و خیرات کرتا, اب دنیا میں زیادہ پیسہ نہیں کما رہا سستی کی وجہ سے, تو آخرت میں یہ نقصان تو ہوا کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی جتنی مالداروں کی ہو رہی تھی. صدقات و خیرات کا ثواب اس کے اعمال میں نہیں ہوگا, یہ نقصان تو ہوگا, لیکن میری مراد نقصان سے یہ کہ اس کو سزا ملے, تو سزا نہیں ملے گی اس کو قیامت کے دن. تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آخرت میں نقصان نہیں ہوگا, اس نقصان سے میری مراد ہے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, اس کو سزا نہیں ملے گی. باقی جنت کی ترقیوں میں جو نیچے آئے گا وہ نقصان تو ہے. تو
یعنی ترقی کے لحاظ سے جو نیچے آئے گا. تو دوسرا درجہ کیا ہوا؟ وہ کام آپ کر رہے ہیں لغو میں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بلکہ دنیا کا نقصان ہے. تو یہ لغو جو ہے یہ بھی اہل ایمان اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں. تیسرا اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ وہ لغو کام کرتے ہیں جس سے دنیا میں تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تمام حرام کام، رشوت لے کے پیسے کما رہے ہو آپ، اور جو مختلف طریقوں سے آپ ناجائز، یا فرض نماز چھوڑ کر آپ کسٹمر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تاکہ کسٹمر کا رش ہے تو پیسہ زیادہ کما رہے ہو، تو یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے لیکن آخرت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ چیز بھی لغو میں داخل ہے. اور چوتھا وہ کام جس سے آخرت بھی جا رہی ہے دنیا بھی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو تمام کام جس سے دنیا بھی جا رہی ہے وہ تمام گناہ، بہت سے نشہ کرتے ہو آپ، چرس پیتے ہو، آئس لیتے ہو، ہیروئن پیتے ہو، یہ دنیا کا بھی بیڑا غرق اور آخرت کا بھی بیڑا غرق. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کہتے ہیں اہل ایمان جو ہے ان تمام کی تمام لغویات سے اعراض کرتے ہیں. تو آج سے عزم کر لیں ہم ان تمام لغویات سے اعراض کریں گے. ہاں وہ لغو جو دیکھنے میں لغو لگتا ہے حقیقت میں لغو نہیں ہے. وہ کون سا لغو ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے لیکن بعد میں اس کا بڑا فائدہ ہے آپ کو. جیسے بعض دفعہ انسان بہت تھک جاتا ہے دماغی کاموں سے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گپے مار رہا ہے. اب دیکھنے میں تو لگے گا کہ جی یہ تو فضول ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کر رہا ہے تاکہ آگے دماغی کام کر سکے. جو لوگ سارا دن صرف سونا جاگنا اور پڑھائی کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو میں نے دیکھا ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ کھسک جاتے ہیں. تو اس لیے اس انسان کو اپنی زندگی میں مزاح بھی چاہیے، تفریح بھی چاہیے، گپ شپ بھی چاہیے، آؤٹنگ بھی چاہیے. تو یہ تمام کام اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں، دوڑنا، بھاگنا اور طنز و مزاح کرنا، بعض دفعہ انسان شاعری سنتا ہے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے، تو یہ تمام کام جو انٹرٹینمنٹ کے کام ہیں، اگر اس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے کوئی اچھا جذبہ ہے کہ اپنے دماغ کو میں غیر ضروری تھکاوٹ سے بچاؤں تاکہ میرا دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو سکے، تو پھر یہ کام صرف جائز نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. یہ پھر وہ لغو میں دیکھنے کی حد تک ان کو لغو کہا جائے گا، حقیقت میں وہ لغو ہے ہی نہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو کیوں کی گئی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں. زکات کا لفظی ترجمہ تو زکات ہی ہے. اب بہت سے علماء نے کہا کہ بھئی اس سے زکات مراد ہے کہ کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، یہ زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیشہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کرتا ہی کرتا ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے قرآن میں کہ نماز آئی ہو زکات نہ آئی ہو ساتھ میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پہ اللہ نماز کا تذکرہ کریں زکات کو چھوڑ دیں؟ لہذا انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بھئی یہ زکات سے زکات ہی مراد ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے زکات مراد نہیں ہے، ان کی دلیل یہ کہ یہ تو مکی صورت ہے اور ابتدا میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت تو زکات فرض ہی نہیں ہوئی تھی، زکات تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز فرضی نہ ہوئی ہو اللہ اس کا تذکرہ پہلے سے کر دیں؟ تو دونوں باتیں ملتی ہیں اور دونوں طرف کہا گئے، مفسرین گئے ہیں اور دونوں مضبوط ہی، دونوں قول مضبوط ہیں. اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ میں زکات فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں جب زکات فرض ہوئی تو اللہ پہلے اس کا تذکرہ کیسے کر دیں گے؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زکات مکہ میں ہی فرض ہو گئی ہو اور جن روایات میں آتا ہے مدینہ میں فرض ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل جو زکات کی نازل ہوئی ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تو حکم دے دیا اہل اسلام کو کہ زکات دو، اب لہذا صحابہ نے صدقہ خیرات شروع کر دیا، لیکن تفصیلی حکام کے کس مال پہ زکات لازم ہوتی ہے، کتنے فیصد ہوتی ہے، یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے مدینہ میں نازل کی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زکات سے تزکیہ مراد ہو. تزکیہ کا مطلب زکات تزکیہ کو بھی کہتے ہیں، باب تفعیل جو ہے نا تزکیون، تسبیحن کی طرح اس کو تزکیہ تفعیلہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا جو مصدر ہے نا فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. جیسے تأذین اذان دینا تو اس کے مصدر کو اذان فعال کے وزن پر بھی ہم پڑھتے ہیں اور بہت ساری اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، یہ اپنی زکات کو ادا کرتے ہیں. تو زکات کے دوسرا مطلب بھی بن سکتا ہے کہ زکات سے مراد تزکیہ نفس، یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں ظاہری برائیوں سے بھی اور باطنی برائیوں سے بھی، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے،
او ما ملکت ایمانہم، یہ اپنی باندیوں کی، یعنی اپنی باندی اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، فإنہم غیر ملومین، پس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یہ بھی عجیب آیت ہے۔ دیکھیں، ایک اللہ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے تمام قسم کے حرام کام، اس سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام ہو گیا، لڑکیوں سے زنا کرنا بغیر نکاح کے وہ بھی حرام، متع بھی اسی سے حرام ہو گیا۔ متع کی بحث میں ابھی کروں گا اس آیت کے ضمن میں کہ یہ جو ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے ایگریمنٹ کر کے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جس عورت سے ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے وہ بیوی کبھی بھی نہیں کہلاتی، عربی زبان میں بیوی کے لفظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اس آیت سے متع بھی حرام، اس آیت سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام، اس آیت سے فحش فلمیں دیکھنا بھی حرام، بد نظری بھی حرام، کیونکہ اس بد نظری کر کے بھی ایک شخص اپنی شرمگاہ کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تصور کی دنیا میں ہی ہو۔ کسی عورت کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا خیال میں، یہ بھی حرام۔ اور استمنا بالید عربی میں جسے کہتے ہیں، جس کو ہینڈ پریکٹس ماسٹربیشن وغیرہ کہتے ہیں، یہ سب بھی حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی میں۔ اور مزید بےہودگی جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے، انسٹرومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں، سیکس کے کیسے آلات آ رہے ہیں جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں استعمال، جو بےہودگی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ وہ خواتین جن کے شوہر سفر میں ہوتے ہیں، 2 سال تک آتے نہیں ہیں، وہ بھی انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہیں، یا مرد کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اس آیت میں حرام کر دی، اور 2 چیزوں کو حلال کیا بس، فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیاں۔ ان 2 کے علاوہ آپ کے پاس تمام آپشن بند ہیں۔ اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ 2 راستے ہمارے پاس ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو اسلام چاہتا ہو کہ مرد اور عورت اپنی خواہش پوری نہ کریں، لیکن کرنی ہی ہے تو مجبوری میں بیوی رکھ سکتے ہو، باندی رکھ سکتے ہو۔ خوب سمجھ لیں، باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، باندیاں نہیں آ سکتی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں نماز میں کمی کر۔ یہاں کمی سے مراد کیا ہے کہ 3 نمازیں ایسی ہیں، یہ آیت مجمل ہے۔ مجمل کہتے ہیں قرآن کی وہ آیت جس میں بہت ہی اجمال سے حکم بیان کیا گیا، اس کی تفصیل نہ ہو، یعنی صرف ترجمے سے نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا ہے۔ کیونکہ لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے کیا ہے، جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر لو۔ اب یہاں سفر سے کیا مراد ہے؟ شہر کے اندر اگر سفر کریں تو بھی نماز میں ہم کمی کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، شہر سے باہر اگر سفر مراد ہے تو کتنے کلومیٹر، اس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں۔ نمبر 3، نماز میں کمی کر سکتے ہو، کتنی کمی؟ کیا سنتیں چھوڑ دیں صرف یہ داخل ہے، یا رکعتوں میں کمی کر لیں؟ رکعتوں میں کمی کریں تو کتنی رکعتیں کم کریں؟ کیا فجر کی 2 رکعت کو 1 کر دیں اور ظہر کی 4 رکعت کو 3 کر دیں؟ کتنی کریں؟ مغرب کی کتنی کرنی ہے؟ وتر پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنے؟ یہ آیت ان سب چیزوں سے خاموش۔ پھر اس سے بھی آیت خاموش ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو۔ تو اگر ہم نماز میں کمی نہ کریں تو کیا ہے؟ یعنی اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے نماز میں کمی کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ واجب ہے؟ اس سے یہ آیت خاموش۔ یعنی آپ کو سفر کے دوران نماز میں کمی کرنے کی پرمیشن تو مل گئی، یعنی اجازت تو مل گئی کہ کمی کر سکتے ہیں۔ اب اس سے یہ آیت خاموش ہے کہ یہ جو اجازت ملی ہے یہ وجوب کے درجے میں ہے، کہ یعنی آپ پر لازم کر دیا گیا ہے کمی کرنا، یا آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کمی بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ اس سے بھی آیت خاموش۔ پھر آگے آتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کمی تم کرو ان خفتم، بشرطے کہ تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف نہیں ہے کافروں سے تو پھر سفر میں تم نماز میں کمی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو بار بار یہ اصول بتایا کہ قرآن میں جو شرط لگی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ تو وہ شرط واقعی شرط کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم جب ہے جب یہ شرط پائی جائے، اور بعض دفعہ وہ شرط محض ایک اتفاقی ہوتی ہے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ شرط پائی جائے گی تو حکم ہوگا، شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں ہوگا۔ اس کی میں اب کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، جیسے سورہ نور میں آتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی باندیوں کو زبردستی زنا مت کرواؤ، ان اردنا تحسنن، اگر وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں لکھا اگر وہ بچنا چاہتی ہیں تو زنا مت کراؤ، تو کیا مطلب؟ اگر وہ بچنا نہیں چاہتی تو پھر کیا کرا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پھر بھی نہیں کرا سکتے، لیکن قرآن نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ باندی جب مسلمان ہو تو وہ تو بچنا چاہے گی، چونکہ ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا کہ اگر وہ بچنا چاہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نہ بچنا چاہے تو،
اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی. یہ اصطلاح یاد کر لیں, یہ قید اتفاقی. اتفاقی مطلب ہوتا تھا تو اس لیے ذکر کر دیا, اس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے حکم سے. اور اس کی ایک مثال یہ آپ پڑھ چکے ہیں, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اللہ نے فرمایا کسی عورت سے تم نے نکاح کیا تو اس کی وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح حرام ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, سوتیلی بیٹی اگر آپ کی گود میں نہ پلے تو نکاح تو پھر بھی حرام ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, تمہاری وہ بیٹی, سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح بھی حرام. تو اب اگر کوئی قرآن کے لفظی ترجمے کو دیکھ کر یہ فتویٰ دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے سوتیلی بیٹی جس سے نکاح حرام ہوتا ہے یہ وہ والی بیٹی ہوتی ہے جو سوتیلے باپ کی گود میں پلے. میری بیٹی چونکہ اپنے اصل باپ کے پاس پلی ہے اور یہ جوان ہو کے آئی ہے, میں نے تو گود میں پالا نہیں, لہذا میں بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہوں. تو یہ غلط تفسیر ہوگی, اس لیے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں پلی ہو یا نہ پلی ہو, بہرحال اس سے نکاح حرام ہے. قرآن نے گود میں پلنے کا ذکر اس لیے کر دیا, یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا تھا تو اس کی بیٹیوں کو بھی پال لیا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے بیٹیاں گودوں میں پلتی ہیں تو ان سے نکاح حرام ہے. تو یہ قید اتفاقی ہے, اعتراضی نہیں. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر سفر میں آپ کو کافروں کا فتنہ نہ ہو, جیسے کہ آج کل جتنے بھی سفر ہوتے ہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہمیں, تو پھر اس صورت میں بھی نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس کا مدار اس پر ہے کہ یہ جو شرط لگی ہوئی ہے قرآن میں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر فتنے میں ڈال لیں گے, یہ شرط احترازی ہے یا اتفاقی ہے؟ احتراز کا مطلب کہ یہ بتانے کے لیے ہے, یہ بھی ٹرم یاد کر لیں, احترازی اور اتفاقی. کبھی اس کو قید احترازی کہتے ہیں, قید اتفاقی, اور کبھی اس کو شرط احترازی اور شرط اتفاقی. شرط اور قید کا ایک ہی معنی ہوتا ہے, یہ قید لگی ہوئی ہے کہ یہ حکم ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں. تو یہ اس سے بھی خاموش ہے. تو صحابہ کرام ابتدا میں یہ سمجھے تھے کہ یہ شرط اتفاقی ہے, احترازی ہے, کہ اگر ہمیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں ہم قصر کر سکتے ہیں, کافروں کا خوف نہیں ہو تو نماز میں ہم قصر نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن میں شرط اللہ نے بیان کی. تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم نماز میں قصر کر سکتے ہو اگر تم سفر میں ہو, لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں مصیبت میں ڈال دیں گے, یعنی کافروں کا خوف ہو سفر کے دوران, حملے کا خطرہ ہو, تو اب تو امن ہو گیا, اب تو ہمیں حملے کا خطرہ نہیں ہے, اب بھی ہم نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقہ, کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے, اللہ کے صدقے کو قبول. یعنی اللہ کہہ رہا ہے 4 کی 2 پڑھ لو, قصر کر لو, قبول کرو اللہ کے صدقے. اس بحث میں نہیں پڑھو کہ کافروں کا خوف ہے یا نہیں ہے. کیا مطلب؟ نبی نے اپنے عمل سے, اپنی حدیث سے بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے شرط لگائی ہے نا کافروں کا خوف, یہ شرط کا حکم سے تعلق نہیں ہے, یہ اس لیے اللہ نے بیان کر دی کہ عام طور پہ کافروں کا خوف ہوا کرتا تھا, تو اس میں تو اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز مختصر ہو. تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے, کافروں کے خوف سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو اور جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کر لیا. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بھی قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ اتفاقی ہے, یہ احترازی نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں اس آیت میں مبہم ہیں جو ہمیں حدیث میں بیان کی. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہے, ہم ڈائریکٹ قرآن سمجھیں گے, یہ بھی جاہل لوگ ہیں. نہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہے اور نہ حدیث کو فقہ کے بغیر سمجھنا ممکن. یعنی حدیث کو بھی سمجھنا فقہا کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں. اگر آپ قرآن و حدیث کی خود سے تشریح شروع کر دیں گے تو بھی گمراہ ہوں گے آپ. جیسے کوئی قرآن کی خود سے تشریح کرے وہ بھی گمراہ, اور جو حدیث کی یعنی حدیث کے بغیر تشریح کرے وہ بھی گمراہ, اور جو حدیث کی تشریح فقہا اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کی آراء اور ان کی تفسیر کے بغیر کرے تو وہ بھی گمراہ ہے. تو اور اس سب کا ثبوت قرآن کی ایک آیت سے ہوتا ہے, سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ اے نبی آپ بیان کریں لوگوں کو کہ ان پر کیا نازل ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے بیان کیا, پھر ہمیں سمجھ میں آئے اس آیت کا مطلب کیا ہے. اور آگے قرآن میں آتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, آپ کا بیان کے بعد بھی پھر یہ لوگ تفکر کریں گے.
غور و فکر کریں گے. تفکر باب تفاعل ہے جس میں تکلف کا مادہ یعنی خوب دماغ کھوپڑی لگا کر غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں احکام آئیں گے کہ قرآن و سنت سے کیا حکم نکلتا ہے. ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ. ظاہر ہے تفکر وہی کرے گا جس میں فکر کی صلاحیت ہو اور اس کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں آتی بھی ہیں, اور ایسے لوگوں کو اصطلاح میں مجتہد کہا جاتا ہے. تو عام آدمی مجتہد کو فالو کرے گا اور مجتہد قرآن و حدیث میں غور و فکر لگا کے رائے قائم کرے گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا. تبھی اس میں فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے بہت مسائل میں کو بیان کرنے میں. تو یہ تب آیتوں میں تمام اجمال تھا. اب ان کی تفسیر ہمیں حدیث میں ملتی ہے. وہ تفسیر ہمیں کیا ملتی ہے؟ پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کہ جب تم زمین میں سفر کرو. تو یہ اب آپ نمبر لگا کے یہ تفسیر یاد کر سکتے ہیں. پہلی حدیث میں ہمیں ملتا ہے یہاں سفر سے مراد مطلق سفر نہیں ہے, سفر شرعی ہے. 3 دن 3 راتوں کا سفر. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن 3 راتوں کا سفر فرمایا کرتے تھے اونٹوں سے, تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہر سے باہر نکلتے ہی قصر شروع کر دی. اور 3 دن 3 راتوں کا سفر جو علماء نے چل کے اندازہ لگایا کہ آج لوگوں کے لیے آسان کر, بر صغیر کے علماء آج سے چند سال پہلے 150-200 سال پہلے, شاید مدت بیان کرنے میں کچھ مجھ سے کمی بیشی ہو, تو علماء نے تاکہ لوگوں کو کلومیٹر میں بیان کر سکے کہ کتنے سفر پہ قصر نماز جائز ہے, تو 3 دن 3 راتوں کا علماء نے سفر کیا. اور پھر اس کو یعنی وہ سفر جو نبی کے دور میں ہوا کرتا کہ رات کو پڑاؤ بھی ڈالنا ہے, پھر معتدل رفتار سے چلنا ہے, اور سمندر میں کشتی کا 3 راتوں سفر, 3 دن 3 راتوں کا سفر, جبکہ ہوا معتدل ہو. تو وہ دیکھا جائے گا کہ سمندر میں, تو سمندر کا بھی علماء نے سفر کیا اور خشکی کا بھی. تو خشکی کا جو سفر پھر ناپا گیا تو وہ تھا تقریباً 77.8 کلومیٹر, جو 78 کلومیٹر کہا جاتا ہے. اور سمندر کے مائل جو تھے وہ اس سے تھوڑا سا فرق ہے, کیونکہ سمندری سفر کی عام طور پہ نوبت نہیں آتی. بہت کم لوگوں کو وہ مسائل ہمارے یہاں پوچھے بھی کم جاتے ہیں, تو وہ مقدار یاد نہیں رہتی. تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو کہیں بھی کسی بھی عالم سے پوچھ لیں یا نیٹ پہ سرچ کریں, تو وہ میلز میں انشاءاللہ مقدار آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ سمندر کے سفر میں کتنے کلومیٹر, سمندر میں کلومیٹر نہیں ہوتے, کوئی اور حساب ہوتا ہے ان کا, تو کتنے مائلز پہ آپ قصر پڑیں گے اور خشکی میں کتنے مائلز پہ قصر پڑیں. تو یہ فقہا نے اجتہاد کیے ہیں, کچھ احادیث میں ذکر ملتے ہیں, کچھ چیزوں سے حدیثیں بھی خاموش ہیں, پھر وہاں فقہا نے اجتہاد کیا ہے. تو بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی پر عمل کیا جاتا ہے, تو فقہ حنفی میں جو فتویٰ ہے جس قول پر وہ 77.8 کلومیٹر ہے, اور اس میں آپ قصر پڑھ سکتے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سفر مطلق سفر نہیں ہے, بلکہ شہر سے باہر آپ کا اتنے کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہوگا تو آپ قصر پڑھ سکتے. پہلا پوائنٹ. دوسری بات جو آپ نے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 78 کلومیٹر جو میں نے بتایا آپ کو, یہ شہر کی آبادی اور جب مضافات بھی ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے 78 کلومیٹر جانے کا آپ کا ارادہ ہو. یہ نہیں کہ آپ کے گھر سے نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں ان میں تو گھر سے شہر کے بارڈر تک پہنچنے میں ہی 50-60 کلومیٹر فاصلہ. جیسے کراچی میں اگر آپ کوئی شخص کی ادھر رہتا ہے, سینڈ سپیٹ کی طرف رہتا ہے, اور وہ سوراب روڈ کی طرف آئے اور ٹول پلازا کی طرف جائے, وہ تو 40-50 کلومیٹر تو شہر کے اندر ہی طے ہو جائے گا. تو شہر کی آبادی جہاں مکمل ختم ہو رہی ہے, مضافات بھی, اس کے بعد سے 78 کلومیٹر دور جانے کا پروگرام ہوگا, ارادہ ہوگا, تو وہ شخص شرعی مسافر کہلائے گا, اور سارے سفر والے احکام اس میں. دوسری بات ہوگی. تیسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جو آدمی 78 کلومیٹر شہر سے باہر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ مسافر تو بنتا ہے, لیکن بنے گا اس وقت جب شہر سے باہر نکل جائے گا, یعنی گھر سے ہی مسافر نہیں شروع ہو جائے گا. جیسے کراچی کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کراچی میں کسی شخص نے شہر سے آگے 78 کلومیٹر دور جانا ہے, تو اب وہ جیسے ہی گھر سے نکلے گا اسٹیشن جانے کے لیے یا بس اڈے جانے کے لیے, تو اسٹیشن پہ, ایئرپورٹ پہ یا بس اڈے پہ وہ پوری ہی نماز پڑھے گا, کیونکہ ابھی تک وہ شہر سے باہر نکلا نہیں ہے. اگرچہ نکلنے کا ارادہ ہے اس کا, لیکن نکلا نہیں ہے. تو جب تک شہر کے اندر رہے گا وہ, یا شہر کے مضافات کے اندر رہے گا, تو وہ مقیم ہی کہلائے گا, وہ مسافر نہیں کہلائے گا. تیسری بات ہو. چوتھی بات ہو کہ جو آدمی 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو 78 کلومیٹر پہنچنے کے بعد مسافر نہیں بنے گا, بلکہ شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن جائے گا. مثال کے طور پر کراچی سے ایک آدمی 78 کلومیٹر دور, کراچی سے باہر 78 کلومیٹر دور جانا چاہتا ہے, حیدرآباد جانا چاہتا ہے فار ایگزامپل, جو تقریباً 150-200 کلومیٹر ہے, تو یہ آدمی نہ تو گھر سے باہر نکلتے مسافر بنے گا, نہ حیدرآباد پہنچ کے مسافر بنے گا, نہ 78 کلومیٹر کراس کرنے کے بعد
بلکہ اتنا دور جانے کی نیت سے جب یہ کراچی جو مضافات ہیں آبادی جہاں بالکل ختم ہو رہی ہے، جب اس جگہ کو کراس کرے گا تو یہ فوراً مسافر بنے اور اس پر سفر کے احکام لاگو ہوں گے. حالانکہ ابھی یہ 78 کلومیٹر تک پہنچا نہیں ہے، تو صرف اتنا دور جانے کے ارادے سے ہی مسافر بنے گا، لیکن گھر سے نکل کے نہیں بلکہ شہر سے باہر نکل کے مسافر. یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیں، یہ ان میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں. 5ویں چیز کہ مسافر رہے گا کب تک؟ جب یہ اپنے شہر سے نکلے گا تو شہر کی آبادی کو جب کراس کرے گا تو کسی بھی شہر میں یا قصبے میں، بڑا قصبہ، جب تک اس میں یہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ مسافر ہی رہے گا. جیسے ایک آدمی کراچی سے جا رہا ہے لاہور یا حیدرآباد جا رہا ہے، شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن گیا. اب اس کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے اور 4 رکعت کی بھی 2 رکعت پڑے گا. یہ تو اب کیا ہے کہ یہ حیدرآباد چلا گیا، حیدرآباد میں اس کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا بن گیا. آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا، پوری 4 رکعتیں شروع. لیکن حیدرآباد میں اس کا ارادہ ہے 4 دن ٹھہرنے کا، تو یہ مسافر رہے گا. یا یہ کنفیوز ہے، مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد گیا اور اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے کتنے دن ٹھہروں گا. اسی کنفیوژن میں اس نے 20 سال بھی اگر گزار دیے، بلکہ 100 سال بھی گزار دیے، تو یہ مسافر ہی رہے گا. اب ایک آدمی حیدرآباد پہنچا 1 جنوری کو اور کنفیوز ہے کہ یار میں 16 جنوری کو نکلوں یا 15 کو نکلوں یا 14 کو نکلوں، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 15 دن ٹھہرنا ہے کہ نہیں ٹھہرنا. اسی کنفیوژن میں یہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے تو سفر والی پڑھ. 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں بھائی میں نے یہاں سے موو کرنا ہے، تو 20 دن تک یہ سفر والی ہی پڑے گا، حالانکہ یہ 15 دن سے زیادہ ٹھہر. لیکن چونکہ اس کی نیت ابھی تک نہیں تھی تو اتفاق سے 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائے مسافر ہی رہے. 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں 5 دن کے بعد حیدرآباد سے نکل جاؤں تو بھی مسافر رہے گا، حالانکہ 25 دن ہو گئے حیدرآباد میں. اب یہ مقیم اس وقت بنے گا کہ جس دن اس کو خیال آیا کہ آج کے بعد میں نے مزید 15 دن یہاں اسٹے کرنا ہے. جس وقت اس نے یہ پکی ڈھکی نیت کر لی کہ آج کے بعد، یعنی بھلے 6 مہینے کے بعد ہی وہ نیت کر رہا ہوں، حیدرآباد میں 6 مہینے اسی کنفیوژن میں گزار دیے، 6 مہینے بعد وہ نیت کرتا ہے کہ یار اب میں 15 دن سے پہلے نہیں جاؤں، پکی ڈھکی نیت. جیسے یہ نیت کرے گا اس وقت سے اس پر مسافر والے احکام ختم ہو جائیں گے اور 2 کے بجائے اس کو 4 رکعتیں اس پر پڑھنا لازم ہے. تو یہ بھی ایک خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں. لوگ اس میں بھی بڑے کنفیوز، جیسے تبلیغی جماعتیں جا رہی ہوتی ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، تو ان کو بڑوں کی طرف سے کچھ بتایا نہیں جاتا آپ نے یہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے، تو کنفیوژن میں ویزے کی تلاش میں ہوتے ہیں. وہ بعض دفعہ ویزا نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس کنفیوژن میں 1 سال بھی گزار دیں گے تو سفر والی نماز ہی پڑھیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں کہا جاتا ہے شاید ایران میں کہیں سفر کے دوران برف میں پھنس گئے تھے 6 مہینے تک، تو 6 مہینے قصر نماز ہی پڑھتے رہے، کیونکہ وطن اصلی اور وطن عارضی، جس کو وطن اقامت بھی کہا جاتا ہے. وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، اس کو یعنی جو ان میرڈ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا کسی خاص گھر میں جہاں پورے سامان کے ساتھ مستقل رہتا ہو، وہ اس کا وطن اصلی. اور میرڈ آدمی کا وطن اصلی، اس کا بھی، اس کی بیوی بچوں کا بھی، وہ ہے جہاں اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی. مثال کے طور پر ایک خاتون کراچی میں رہتی، شادی ہو کے لاہور چلی گئی، تو لاہور ان کا وطن اصلی بن جائے، یعنی شوہر کا گھر. اور مرد جو لاہور شفٹ ہو گیا وہ بیوی کے ساتھ، وہ بھی اس کا وطن اصلی. تو وطن اصلی میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے 15 دن ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ داخل ہوتے ہی مقیم بن جاتا ہے. جیسے میرا وطن اصلی کراچی ہے، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کراچی میں رہتا ہوں، یہاں گھر ہے میرا، تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور جاتا ہوں، تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور 1 ہفتے کے لیے گیا تو میں مسافر ہوں. لیکن کراچی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو کراچی کی آبادی میں داخل ہوتے ہی میں مقیم بن جاؤں گا، حالانکہ میرا ارادہ ہے وہاں 5 منٹ چائے پی کے واپس جانے کا فار ایگزامپل. تو 5 منٹ کے لیے بھی میں آؤں گا تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں گا، میں مقیم ہوں گا. کیوں؟ یہ میرا وطن اصلی. تو جو آدمی اپنی، کسی نے 3 شادیاں کی ہوئی ہوں، 4 شادیاں کی ہوئی ہوں، ایک پشاور میں، ایک لاہور میں، اللہ ایسا کچھ پیدا کرے، اور ایک بلوچستان میں، تو جس شہر میں وہ جائے گا وہ اس کا وطن اصلی ہی ہوگا. وہاں اس کے لیے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، وہاں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی جائے گا تو مقیم بن جائے گا، مسافر نہیں رہے گا، اور مسافروں والے حکام اس پہ جاری نہیں. یہ کہتے ہیں وطن اصلی. اور وطن اقامت وہ ہوتا ہے جہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، وہ عارضی وطن بن جاتا ہے آپ کا. جیسے میں کراچی سے اگر حیدرآباد جاتا ہوں، 15 دن وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو جاتی ہے میری، تو وہ وطن اقامت ہے، وقتی وطن ہے. تو وہاں 15 دن کے لیے جب تک نیت نہیں ہوگی تو مقیم نہیں بنوں گا، لیکن وطن اصلی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو میں مقیم بن. یہ بھی مسئلہ ہے نوٹ کرنے. اچھا، تو یہ سب چیزیں
احادیث میں ملتی ہیں اور کچھ فقہاء کرام کے اجتہاد ہیں. کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن میں اختلاف بھی ہے, جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نہیں 4 دن ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو آپ مقیم بن جائیں گے. چونکہ ہمارے پورے بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو میں نے فقہ حنفی کے حساب سے مسائل بتائے ہیں. اگر کوئی کسی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے, فقہ شافعی کو یا فقہ حنبلی کو, تو میں اگر ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ درس بہت لمبا ہو جائے گا اور عوام کو اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے. اگر کوئی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتا ہے کہ بھی فقہ شافعی میں کیا ہے اس بارے میں, یا شافعی علماء سے پوچھ سکتا ہے. جو فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے تو سعودی عرب کے علماء سے وہ فتویٰ لے سکتا ہے. لیکن بر صغیر میں پورے انڈیا, پاکستان اور افغانستان اور برما وغیرہ میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, تو میں اس لیے زیادہ تر عام طور پر اسی کے حساب سے مسائل بتاتا ہوں. لیکن کچھ مسائل میں ان میں اختلاف بھی ہے, اس میں جو جس فقہ کو فالو کرتا ہے ان کے علماء سے وہ فتویٰ. یہ کچھ موٹے موٹے احکام تھے. آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا مسئلہ جس میں قرآن خاموش ہے لیکن وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا, جیسے یہ سارے مسائل میں قرآن میں تو ذکر نہیں ہے, احادیث سے اور خود فقہ سے پتہ چلتے ہیں ہمیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی, تو اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے, چاروں فقہا کا, کہ یہاں کمی سے مراد ہے ظہر, عصر اور عشاء کی نماز میں. فجر میں اور مغرب میں کمی جائز نہیں. فجر کی 2 رکعتیں اسی طرح پڑھی جائیں گی جیسے پڑھی جاتی ہیں, مغرب کے 3 فرض اسی طرح پڑھے جائیں گے جیسے پڑھے جاتے ہیں. ظہر میں آپ 4 رکعت کے 2 پڑھیں گے, عصر میں بھی 4 کے 2 اور عشاء میں بھی 4 کے 2. یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے. اور وطر میں اختلاف ہے کہ وطر سفر میں واجب رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. صحابہ کا بھی اختلاف تھا, فقہا کا بھی اختلاف تھا. تو دیگر ائمہ کے نزدیک سفر میں وطر واجب نہیں ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفر میں بھی وطر کی وہی ویلیو ہے جو مقام پہ. تو ان کے نزدیک 3 وطر اسی طرح واجب ہیں جیسے مقام میں واجب. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا اس کے ضمن. تیسری بات, یعنی پہلی بات تو وہ کہ سفر کے احکام, دوسری بات یہ کہ قصر کیسے, کون سی نمازوں میں قصر ہوگا, تیسری بات یہ کہ کیا یہ قصر لازم ہے یا مستحب ہے. مثال کے طور پر قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو. تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفر میں آپ کو اختیار ہے 4 پوری بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعتیں بھی پڑھ, یعنی آپ یہ آپشنل ہے کیونکہ قرآن کہہ رہے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم یہ کر لو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اور شاید امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے جو امام حنیفہ کا ہے, ان کے نزدیک سفر میں قصر لازم ہے. اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی, وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ظہر کی 4 رکعتوں میں آپ 1 رکعت کا اضافہ کر لیں تو 5 بن کے وہ پوری نماز فاسد ہو جائے گی. تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ اور حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ ظہر کی جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی ان میں 1 رکعت میں اضافہ بالکل ایسے ہے جیسے عام حالت میں ظہر کی 4 پہ آپ 1 کر لیں, کیونکہ وہ اللہ نے ساقط کر کے ختم کر دی ہے. تو اب وہ 2 رکعت ہی 4 کے برابر بن گئی ہے, اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. اضافہ کیے تو نماز آپ کو لوٹانی پڑے. اب جو جمہور علماء ہیں ان کی دلیل تو قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ تو کہہ رہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو گناہ نہیں کا مطلب واجب تھوڑی ہے, بس گناہ نہیں ہے, یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو. جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا لفظ ہے نا, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ نماز جیسا فرض جو 4 رکعتیں تھیں, اگر ہم سفر میں اس کو 2 کر دیں گے تو ایک انسان کو وہم ہوتا ہے کہ اتنا اہم ترین نماز کا حکم ہم آدھا کر رہے ہیں تو کہیں ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا. تو قرآن نے صرف اس وہم کو دور کیا ہے کہ نہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تمہیں. باقی قرآن اس سے خاموش ہے کہ اب جب تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تو اب تم پر یہ 2 رکعتیں واجب ہیں یا جائز ہیں تمہارے لیے. اس سے قرآن خاموش ہے. اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے اور قیاس سے پتہ چلتا ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اب تو ہمیں کافروں کا خوف نہیں ہے, تو ہم کیا 4 کی 2 اب بھی پڑھیں گے, یعنی مختصر اب بھی کریں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا, صدقۃ, یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے, تصدق اللہ بہا علیکم, جو اللہ نے تم پہ ایک صدقہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صدقہ جب اس میں تملیک کا عنصر نہ ہو. دیکھیں صدقے کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو صدقہ کرتا ہوں, اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ قبول کریں یا نہ کریں, یہ ہبہ ہے, آپ کے قبولیت کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا. لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو اسقاط ہوتا ہے. اسقاط کا مطلب آپ میرے 1 لاکھ روپے کے مقروض تھے, میں نے آپ کو 1 لاکھ معاف کر دیے, یعنی دیا کچھ نہیں ہے, اسقاط کر دیا, ساقط کر دیے. تو یہ اس پر اجماع ہے سب کا کہ جب کوئی 1 لاکھ روپے ساقط کرے گا تو ساقط کرنے میں سامنے والے کا قبول کرنا شرط نہیں ہے. یعنی وہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں قبول نہیں کر رہا اس اسقاط کو, بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے 1 لاکھ معاف کر دیا تو وہ معاف ہو گئے. تو اللہ نے 4 رکعتیں عام حالت میں فرض کی تھی, سفر میں جب 2 کر دی
تو یہ دو اللہ نے ساقط کی ہیں، یہ الگ سے کچھ ہمیں پکڑایا نہیں ہے ہبہ کے طور پر، بلکہ دو جو ہم پر واجب تھیں وہ ساقط کر دیں، اور ساقط کی ہوئی چیز میں سامنے والے پر وہ اس پر موقوف نہیں ہوتی کہ وہ قبول کرے یا نہیں کرے. یعنی گویا 1,00,000 روپے آپ کے میرے اوپر بنتے تھے، میں نے 50,000 ساقط کر دیے، تو اب آپ اس کو قبول نہ بھی کریں تو وہ 50 معاف ہیں. تو 4 رکعتیں بنتی تھیں، 2 اللہ نے ساقط کر دیں. تو جب ساقط کر دی تو وہ اس میں آپ کی طرف سے قبولیت شرط نہیں ہے، بس وہ ساقط ہو گئی، اب وہ ہے ہی نہیں، کالعدم ہو گئی. تو ایک دلیل تو یہ قیاس کی بڑی مضبوط دلیل، قیاس کا یہ حدیث ہی سے مستنبط کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ صدقہ ہے، اور صدقہ بمعنی اسقاط ہے، یعنی ساقط کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ جو آسان ہے اس سے، کہ جب نبی نے اس کو صدقہ قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے، صدقہ جب کسی بڑے کی طرف سے کوئی چیز گفٹ ہوتی ہے اور آپ اسے قبول نہ کرو تو غیرت مند کے لیے اس سے بڑا کوئی جرم سمجھا نہیں جاتا. کوئی بڑا آپ کو گفٹ دے رہا اور آپ کہ نہیں میں نہیں کروں گا، مجھے نہیں چاہیے. تو امام حنیفہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے 4 کی 2 کی جا رہی ہیں اور صدقہ کیا جا رہا ہے، اور بندہ کہے کہ نہیں میں پوری 4 پڑھوں گا، تو یہ جرم ہے. یعنی اس میں اس لحاظ سے بھی آپ کو اختیار نہیں، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ اس صدقے کو آپ قبول کریں، کیونکہ جب اللہ 2 پہ 4 کا ثواب دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے.